عورت جب بھی باہر نکلتی ہے, گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں جاتی ہے, پولیس اسٹیشن جاتی ہے, وہاں پر اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اگر مرد اس کے ساتھ نہیں ہے, اگر وہ بیوہ ہے, کسی کورٹ میں جاتی ہے, وہاں پر اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, جو دیکھنے میں آتا ہے. پھر ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ فیملی لیول پہ بھی بچہ پیدا ہو, لڑکا پیدا ہو تو زیادہ خوشی منائی جاتی ہے, لڑکی پیدا ہو تو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ مائیں لڑکوں کو زیادہ فوقیت دیتی ہیں. دس از واٹ, یہ ساری باتیں مشہور ہیں. میں آپ سے وہ باتیں کر رہا ہوں جو اس وقت بولی جا رہی ہیں کہ ان سب وجوہات کی وجہ سے, بیکاز سچ اے ریگریسو سوسائٹی ایگزسٹ, اس وجہ سے فیمنسٹک موومنٹ پھیل رہی ہے. اس وجہ سے یہ موومنٹ پھیلی ہے جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے. جیسا کہ اگر میں آپ کے سامنے فیمنزم کی ڈیفینیشن رکھوں تو اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ موومنٹ بالکل ٹھیک ہے, بیکاز فیمنزم کالز فار سوشل, اکنامک اینڈ پولیٹیکل ایکوالٹی آف دا وومن, کہ عورت کو عورت سمجھو اور عورت کو ایک انڈیویجول سمجھو اور اس کو اس کے حقوق دو. اور پھر یہ بھی شکایت کی جاتی ہے کہ علماء اس پہ بات ہی نہیں کرتے, دینی طبقہ اس کو ایک پرابلم سمجھتا ہی نہیں ہے, جمعے کے خطبات میں عورتوں کے حقوق پہ بات ہی نہیں ہوتی ہے, ٹاپکس ہی کچھ اور ہیں, اس کو ایک مسئلہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. سو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فیمنزم نہیں پھیلے گی تو پھر کیا ہوگا, اور اگر فیمنسٹ باہر نکل کے عورتوں کے حقوق فائٹ نہیں کریں گی تو پھر کون کرے گا. سو میرا آپ دونوں سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک نیچرل موومنٹ نہیں ہے, کیا ہمارے معاشرے نے اس موومنٹ کو جنم نہیں دیا ہے, ہمارے جو سٹیٹس کو ہے اس نے اس موومنٹ کو جنم نہیں دیا ہے. لیٹ می بگن وتھ ساحل بھائی. ساحل بھائی, واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا سٹیٹس کو نے اس کو جنم دیا ہے؟ یہ جو ریئیکشنری موومنٹ ہے, ہم کہتے ہیں نا ریئیکشنری موومنٹ ہے, جیسے ان کا سلوگن تھا کہ میرا وقت آ گیا ہے, ہمارا وقت اب آ گیا ہے, ناؤ اٹس ٹائم ٹو رول, اٹس آور ٹائم ٹو رول. So is that reaction because of the status quo? No, it can't be, because اگر پہلے مطلب ہمیں اس معاشرے کی جتنی بھی کامن جو پلرز ہیں ان کو آپ دیکھیں تو وہ 50-60 سال پرانے نہیں ہیں. ہم کوئی اس کوئی نئی پریکٹس نہیں سٹارٹ کی ہم نے. ایکچولی if anything ہم بہت لبرل ہو چکے, جو اگر آپ پاکستانی معاشرہ جی دنیا کا ہی, مگر میں اس وقت پاکستان کو ہی اس وقت اس پہ ارتکاز کر رہا ہوں نا. So if anything, 200 years ago, the subcontinental drift was very, very anti-feminine. اچھا, تو اب تو بہت لبرل آدمی اس وقت دنیا میں, پاکستان میں بھی. صحیح. So this, when you look at the timing of this movement, اور جب دیکھیں کہ اب جا کے اچانک اپروڑ شروع ہوا اور اپرائزنگ شروع ہوئی ہے, that means it's you'll have to look at the big picture کہ بڑے کینوس پہ کیا ہو رہا تھا, کہاں سے انہوں نے پھر کاپی پیسٹ کر لیا سارا معاملہ. اچھا, this is not just Pakistan, all over the world. آپ کہہ رہے ہیں کہ through out the history عورت کو کمتر سمجھا گیا ہے. No, what I'm saying is کہ اس وقت جو فیمنسٹک جو ویمن لبریشن کی جتنی بھی سلوگنز آپ دیکھیں گے یا موومنٹ دیکھیں گے آپ, اسپیشلی پاکستان میں, it's a downhill effect of a cause which was noble or not, we can debate that. وہ کہیں اور سٹارٹ ہوئی تھی, اچھا, اور کہیں اور سے کسی اور وجہ سے سٹارٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور وہ بس اس کے سلوگنز کو یا اس کی ہیٹ کو ایبزارب کر کے یہاں پہ مینیفیسٹ کر دیا گیا. ادروائز اگر پاکستان کے معاشرے کے خلاف ہی بات کرنی تھی تو 50-60 سال پہلے کرتے. اس وقت تو تباہی مچی ہوئی تھی, 100 سال پہلے تو اور تباہی تھی. بالکل, اور جب پیچھے چلتے جائیں تو پھر ایک دم ستی کی رسم چلتی تھی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی حالات بہتر ہیں, اب تو کچھ لبرل, ہمارا لبرل مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے. جی, پاکستانی بندہ تو بہت لبرل ہے. Women have never enjoyed their esteem and their entity way more now than they've ever enjoyed in the history. ٹھیک ہے. What I'm saying is the timing جو اس وقت ہوئی ہے نا, اس موومنٹ کی پاکستان کی جو ٹائمنگ ہے نا, یہ ایک ریپلیکا ہے, یہ اوریجنل موومنٹ نہیں ہے. کس کا ریپلیکا ہے؟ می ٹو موومنٹ ہیشٹیگ سٹارٹ ہوا, پاکستان انڈیا میں بھی سٹارٹ ہو گیا, وہاں پہ ایک ہلکی سی اپروڑ ہوئی ہے, یہاں پہ بھی انہوں نے سٹارٹ کر دیا. So I like the fact کہ حقوق کی بات ہو, چاہے آدمیوں کی ہو, چاہے ٹرانسجینڈرز کی ہو, کس کی بھی ہو, بھائی ایک انسانی سطح کے اوپر ریکگنیشن تو ہر ایک اینٹی کی ہونی چاہیے. But all of a sudden when you time it at such a point in history when everything was going your way in a lot of ways, or all of a sudden you start copying pasting the same hashtag and you start making that movement, تو بہت I mean, it does not really. یعنی آپ کا پوائنٹ یہ کہ ایک تو یہ کاپی پیسٹ ہے, ریپلیکا ہے, اور دوسرا یہ کہ اتنا حالات خراب نہیں ہیں جتنے ابھی میں نے بات کی ہے. The point I'm trying to make is کہ if you
see, why am I against feministic movement and not against feminism at the core? अच्छा, Because जो इस वक्त की underpinning ideology है ना feminism की, वो इन खवातीन को नजर नहीं आ रही. अच्छा, Because copy pasters को कभी कुछ नजर नहीं आता कि original content किसने क्या लिखा था, क्यों लिखा था. ठीक है, You ठीक have to है. understand that very clearly. जब रॉकफेलर ने Women Liberation Front की बेसिस रखी थी ना, तो इनको पता नहीं होगा यकीनन. Search it out and you'll find out, especially all those girls who are actually joining this movement. Rockefeller. Yeah. तो ये और JP Morgan मिलके पूरा ऑर्केस्ट्रा इन्होंने बनाया कि भाई अब अमेरिका की सिंगल फैमिली यूनिट जो है वो 28% औरतें हैं और वो टैक्स नहीं देती. We need to put that money on the table. And how are we going to do that? We're going to put that sort of liberty inside the house कि सिंगल फैमिली यूनिट को तोड़ो और 28% उन एडल्ट्स को बाहर निकाले, काम पे डालो, ताकि वो काम करेंगे तो टैक्स देंगी. अच्छा, This was a very mathematical formula, और by the way, it was a good formula for them. कैपिटलिस्टिक ऐसे ही सोचता है. ठीक है. फिर उन्होंने वो मूवमेंट शुरू की और उनके वाइट स्कर्ट्स को शॉर्ट स्कर्ट्स करना तो बहुत बाद में शुरू यानी हुआ. मेन इसके पीछे ये This सोच was a थी. very monetary movement and everybody knows this. I not know पाकिस्तान की intellectual core ने खवातीन especially whoever specifically who represent this सही, movement, सही. they just don't talk about the reasoning behind this ठीक है, ठीक है. and the underlying. नहीं, रीजनिंग तो दी जाती है ना. रीजनिंग तो ये No, है I'm ना talking about कि- the ideology. See, as a Muslim, एक खातून जब Women Liberation Front या Feministic Movement का हिस्सा बनती है ना, तो all of a sudden I start thinking, okay, hold on. Either you were not taught Islam properly, or you were taught Islam with the with a priority कि इसके बाद इसको as part of एक. By the way, ये भी एक एक सवाल है आम सा ना एक कि फलसफा इस्लाम है. को मर्द अपने यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं. बहरहाल I'll come to it. इस्लाम हो या कोई भी ऐसी चीज जो एम्पावरिंग हो ना, उसको हर पावरफुल एंटिटी अपने मतलब चले, आपका आंसर ये है कि हालात इतने खराब नहीं हैं और अभी No, what I'm पाकिस्तान saying में is कि हालात में खराब तो जाहिर में see that's not what I said. What I'm saying is हालात तो खराब हैं इसमें, मगर ये हालात पिछले 50-60 साल में से बहुत अरसे से खराब हैं. ठीक है. बहुत और अब बेहतर हैं मूवमेंट हालात. क्यों शुरू हुई है? ओके. और मुझे पता है ना क्यों, सबको पता है मूवमेंट जी. क्यों शुरू हुई है. ठीक. ट्रांसजेंडर मूवमेंट कनाडा में स्टार्ट हुई, स्कैंडिनेवियन एगैलिटेरियन सिस्टम शुरू किया, ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तानी खवातीन को अचानक बुखार चढ़ गया. ठीक. I'm just very suspicious of the timing of all of this. सही, सही, बिल्कुल ठीक. जज़ाकल्लाह. आपा, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि क्या पाकिस्तानी मर्द इतना बुरा है जो जिस तरह डिपिक्ट उसे इन मूवमेंट्स में किया जाता है, कि क्या औरतों के बिल्कुल हकूक नहीं है हमारी कंट्री में? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? आपका माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है. इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही जी, कि इसकी जो टाइमिंग है ना, जी, ये बड़ी क्रिटिकल मौके पर है. सही, असल बात है, यूरोप में ये शोर मचा सही, तो हमारे यहाँ भी मच गया. सही, असल बात ये है कि ये जो मूवमेंट है, जी, इसकी वजूहात मुआशी हैं. सही, सही, भाई उन्हें सस्ती लेबर चाहिए थी, औरत को घर से निकालना था. सही, वहां पे मतलब हुई जब तरक्की हुई जी, तो आपको पता है, और उन्हें सस्ती लेबर चाहिए, औरत को घर से निकाला, और औरत को घर से निकाल के तो औरत का खाना खराब कर दिया. उसके बाद हुआ क्या कि ये जो फेमिनिज्म वाली औरतें हैं, ये सारी की सारी वो औरतें हैं जो अपने घरों से मुतमईन नहीं है, जिनके जो डाइवोर्सी हैं या जिनसे अपने घर चलते नहीं हैं. आप ये देखें, ये सारी नेगेटिव औरतें हैं. अच्छा, ये पॉजिटिव तहरीक नहीं है, अच्छा, ये नेगेटिव तहरीक है. और इनका कहना ये है कि शादी जो है वो औरत के लिए गुलामी का सबसे बड़ा रास्ता है. अच्छा, ये मतलब एक मर्द की गुलामी आप करते हो, सही, और एक मर्द की गुलामी से आप आजाद हो जाओ. सही, अरे भी आप कैसे आजाद हो सकते हो? एक औरत का वजूद कहाँ से आया था? क्या मर्द के बगैर औरत पैदा हो गई थी? ये सोचो जी, एक औरत मर्द के बगैर पैदा हो सकती है? आसमान से टपकेगी? सही, एक मर्द के नुतफे से ही पैदा होगी औरत. जी, सही. दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में हालात खराब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह. आज भी हमारे बाप, हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे शौहर हम पे जानने देते हैं, हम पे जान देते हैं. सही, सही, लेकिन उसके लिए शर्त ये है, औरत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, सही, बतौर बीवी, सही, बतौर माँ और बतौर बेटी. सही. हाँ, जब औरत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती, वो बतौर बेटी अपने घर से भाग जाएगी, तो बाप की जो है उसको तो तकलीफ होगी. सही. भाई की भी गैरत उस वक्त जागेगी. लेकिन जब औरत बतौर बेटी अपने किरदार अच्छा अदा करती है, नंबर 2 बतौर बीवी बहुत अहम किरदार है. सही. खामिद मुतमईन होता है, जी, पूरा मुआशरा मुतमईन होता है. बतौर माँ
ایک پوری نسل عورت تیار کرتی. صحیح. تو آپ یہ دیکھیے جب عورت اپنی ان ساری میرا جسم میری مرضی والی عورت جو ہے وہ چاہتی ہے میں جو چاہوں کروں, کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں, نہ میں شوہر کی مانوں, نہ میں باپ کی مانوں, نہ میں اولاد کا کچھ کروں, اولاد میری مرضی سے پیدا ہو, مجھے اختیار ہو کہ میرے بچے جو ہیں وہ میں ان کو کراؤں میں ان کو کراؤں, ابارشن کراؤں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ کس اس کے اخلاق کی بات کرتے ہیں, کس طریقے کی بات کرتے ہیں. اس طریقے کو تو یورپ میں بھی پسند نہیں کیا گیا. بالکل ٹھیک. یورپ کے کتنے ممالک ہیں جہاں پہ آج کے دور میں بھی ابارشن جو ہے قانوناً حرام ہے. جی ہاں, قانوناً ناجائز ہے. بالکل حرام کا لفظ خیر ہم اسلام میں استعمال کرتے ہیں, قانوناً ناجائز. تو اصل بات ساری یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی تحریک ہے جو نیگیٹو ہے, جو اپنے ذمہ داریاں ادا نہیں کرنا چاہتے, جو ادا کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ان کے لیے پاکستان بری جگہ نہیں ہے. اچھا, الحمدللہ پاکستان میں آج بھی دیکھ لیجئے بھائی بہن کا کرتا ہے, صحیح, جو ہے شوہر بیوی کا کرتا ہے. میں نے مانا برائی ہوتی ہے, جی ایسی بات نہیں ہے کہ سارے 100% ٹھیک ہو رہا ہے. ملک میں بہت سے کام خراب بھی ہو رہے ہیں, مرد تیزاب بھی پھینک رہا ہے, خامن جو ہے وہ زیادتی بھی کر رہا ہے, وہ جو ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں مرد کے اپنے کتنے مسائل. دیکھو نا مرد کے مسائل بھی تو دیکھو, مرد کرپشن ہے ملک میں, ملک میں بے ایمانی ہے, ملک میں عدالت نہیں, انصاف نہیں ملتا ہے, ملک میں اقربا پروری ہے, ملک میں جہالت ہے, مرد کے اپنے جو ہیں پورے نہیں ہوتے, اکنامکلی وہ سیٹ نہیں ہوتا, تو وہ ٹینشن ہر اس کی نکلتی. بالکل صحیح. تو بات ہے آپ ون سائیڈڈ بات کر کے, تو یہ تو پھر زیادتی ہے نا. بہت ماشاءاللہ امپورٹنٹ بات میم نے کی کہ اٹس اے نیگیٹو موومنٹ بیسیکلی, یعنی ان کا کنکلوژن فیمنزم کے بارے میں یہ ہے کہ اٹس ایکچولی میکنگ وومن مور انسیکیور, مور نیگیٹو rather than actually solving the problem, and it's a way out for them to let go of their responsibilities. We'll discuss it. But ایک بات آپ دونوں نے کی کہ عورتوں کو باہر نکالا گیا ہے سستی لیبر کے لیے, اور ظاہر ہے اکنامک اس کے لیے, ٹیکسز کے لیے اور ان ساری چیزوں کے لیے. لیکن اس کے کاؤنٹر میں عورتیں کہتی ہیں کہ جب مرد ہماری پاکٹ منی روک دے گا, ہمیں لٹرلی بھیک مانگ کے اس سے پیسے لینے پڑیں گے, وہ ہمیں پیسے ہی نہیں دے گا, ہمیں پوچھے گا ہی نہیں, اور ہمیں بالکل ایک سلیو کی طرح رکھے گا, غلام کی طرح رکھے گا. تو جان چھڑاؤ ایسے مرد سے, اکنامکلی انڈیپینڈنٹ. ایک منٹ جی, میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں. جی چھوڑیں کسی اور کو. جی, کیا خیال ہے آپ اپنی بیوی کو سلیب کی طرح رکھتے ہیں؟ بیوی سلیب نہیں ہوتی. جی, بیوی تو ہماری محبت ہوتی ہے. بالکل. لیکن وہ عورتیں بیوی تو ہماری محبت ہوتی ہے, لیکن اس عورت کو محبت کے قابل ہونا چاہیے. صحیح. معاملے دو طرفہ چلتے ہیں. اگر آپ مرد کو کہیں گے نا مرد زیادتی کرتا ہے, عورت زیادتی کم کرتی ہے. صحیح. ہمارے معاشرے میں بالکل عورت ظالم ہوتی ہے. جب وہ مرد کی مت مار دیتی ہے نا, اللہ کے رسول صحیح کہتے ہیں کہ عورت جو ہوتی ہے ایک بڑے عقل مند مرد کی مت مار دیتی ہے. اچھا. اور حدیث کے لفظ میں ترجمہ سنا رہی ہوں آپ کو, اور حقیقت ہے کہ عورت مت مار دیتی ہے. مرد جب اپنی ماں سے لڑ پڑتا ہے, جب اپنے باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے, تو یہ عورت ہی ظالم ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہیں. بالکل. اصل بات ہے, مجھے آپ ہی بتا دیجئے, عورت جو ہے کیا مرد نے اس کو سلیب رکھا؟ نہیں, لیکن کچھ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ پاکٹ منی نہیں دیتے یا بالکل ہی رائٹس ضمن کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایسی مثالیں دوں گی جہاں پہ مرد اپنی کمائی لا کے بیوی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے, چائے کے لیے بھی اس سے پیسے لیتا ہے. اور ایسی مثالیں میں آپ کو 60% مردوں کی دوں گی. میں ایک عورت ہوں جس معاشرے میں رہتی ہوں, جو کہ جس نے اس معاشرے کو برتا ہے, جس نے اس معاشرے میں جس کی روٹس ہیں. صحیح. سمجھ آئی نا. جتنا میں نے معاشرے کو سمجھا ہے, میں ایک عورتوں کی نمائندہ کی حیثیت سے بات کر رہی ہوں. میرے معاشرے میں آج بھی عورت کی عزت ہے. شرط ایک ہے, عورت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. صحیح. جب ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی تو میں آپ کو بتاؤں پھر تو دنیا میں بھی جوتیاں کھاتی ہے, تو اللہ کے ہاں بھی جوتیاں کھائے گی. اللہ رحم کرے. بہت امپورٹنٹ بات کی. بہرحال شیخ, آپ سے جو سوال ہے, میں اصل میں نا آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے جو ابھی تک ہماری بات. 3 لکیریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فلسفے میں بتائی. صحیح. ایک لکیر ہے عدل کی, اس کے نیچے ظلم ہے, اور اس کے اوپر احسان ہے. ٹھیک. جو عدل ہے نا, عدل وہ صرف علم کی بنا پہ ہی آپ سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ علم نہیں ہے اس وقت دنیا میں, تو آدمی بھی ناانصافی اور ظلم تو کر رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. ٹھیک. مگر ہم نہ دیکھیں, ایک جاہل آدمی احسان پہ زندگی گزار سکتا ہے,
مگر نہ جاہل نہ عالم آدمی نہ انصافی بننے کی زندگی گزار سکتے. صحیح. سو یہ تو بات بلیک اینڈ وائٹ ٹروتھ ہے کہ پاکستانی مرد ہو یا عربین مرد ہو, چاہے گورا ہو یا کالا ہو, چاہے امریکہ میں رہتا ہو یا پاکستان میں, نا انصافی جو ہے نا ڈومیسٹک لیول کے اوپر تو ہم نے ڈکلیئر کر دی, کیونکہ ہم نے اللہ سے دشمنی کی ہوئی. کون سننا سیرا اور سننا کا پروفیسر کون ہے؟ صحیح. شادی کیسے ہو جاتی ہے ہمارے ہاں؟ تو شادی کا جو ٹیکنیکل کرائٹیریا وہ ہے کہ نشہ کرتا چلو شادی کر دو, اب بندوق لیا گھر پہ شادی کر دو, یہ بدفعلی کرتا پایا گیا شادی کر دو. یہ وہی پاکستان ہے اس کی ہم بات کریں. سو آئی انڈرسٹینڈ کہ مرد کو ہم ویٹو نہیں دے سکتے کہ یو نو واٹ عورت کا قصور ہے. دونوں نا انصاف ہیں, کیونکہ معاشرہ ہی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ آپ بس بہترین زمانہ یہی تھا, بد سے بدتر کا سفر ہے. سو اب ہم جس بدترین ماحول میں ہیں اس میں where is the suppressor and who is the suppressed? So whoever is the powerful will naturally have the bigger pie of suppression. So آدمی زیادہ بڑا suppressor ہے. بہت اچھی بات آپ نے. ٹھیک ہے, اب دو نا انصاف ہوں, دو ظالم ہوں تو بڑا ظالم زیادہ. کوالٹی آف ہیومینٹی جب کم ہو گئی, جی ہاں, کوالٹی آف ایمپتھی کم ہو گئی, بالکل, تو پھر جو پاور میں ہے وہ سپریس کرے گا. پاور سے ظاہر ہے پھر تو اب عورت پاور میں آ جائے گی تو وہ بھی سپریس کرے گی. کرتی ہے. آپ دیکھیں جب بھی نا 5 بیسک اسپیکٹرم پہ پرسنالٹی ٹائپس ہیں دنیا میں, صحیح, ٹھیک ہے, اس کی ایک ایسی دیکھیں, جب ایک ڈفرینس دیکھتے ہیں نا کسی دو جینڈرز کا تو ایوریج میں نہیں دیکھتے, ایکسٹریم پہ دیکھتے. کلچر ہمیشہ ایکسٹریم کی ڈفرینسز کے اوپر ناپا جاتا ہے, افیکٹ لیتا ہے, ایکسپیرینس لیتا ہے اس سے. فار ایگزامپل کوئی سے 10,000 بندوں میں سے نا 100 بندے اٹھائیں آپ, مرد اور عورتیں مکس کر کے, تو 100 میں سے جو اگریبل پرسنالٹی ٹائپ ہے وہ, اگر آپ نے اگریبل پرسنالٹی ٹائپ نکالی کوئی سے 100 کے سیمپل, تو 99% چانس یہی ہے کہ وہ عورتیں نکلیں گی. اور اگر آپ نے اگریسو پرسنالٹی ٹائپ نکالی, صحیح, اور 100 بندے نکالے تو 99% چانس یہ ہے کہ وہ آدمی نکلیں گے. اس کی مثال کیا ہے, آپ جیلوں میں دیکھ لیں, 99% جو جیل میں کہتی ہیں وہ کرمنل وہ آدمی لوگ ہیں, عورتیں نہیں. ٹھیک, you have to understand this is core reality. That means that we need to understand the spectrum first. اب آدمیوں کی ایگریشن ہمیں نظر آتی ہے, اس لیے ہم سمجھتے ہیں آدمی بڑا ظالم ہے, آدمی بڑا ظالم ہے. مگر عورتوں کی ایک مائکرو ایگریشن ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, وہ کیونکہ آدمیوں میں اور مینیفیسٹیشن بتاتا ہوں اس کی مینیفیسٹیشن آپ کو. آدمی تھپڑ مارتا ہے, تیزاب پھینکتا ہے, ظلم کرتا ہے, غبن کر لیتا ہے, اور گھر میں بند کر کے ٹھیک رکھتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل نظر آتا ہے. اس لیے چونکہ یہ نظر آتا ہے تو بچہ کہتا ہے ٹھیک کہہ رہی ہے فیمنسٹک موومنٹ, ٹھیک. مگر میں آپ کو ایسی مثال دیتا ہوں جو صرف سائیکالوجسٹ کو پتہ ہوتی ہے. اچھا, کہ 25 کروڑ کی اس پاکستان کے کنٹرول گروپ کو لے لیں, یہ پوری دنیا میں نہیں, پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہے ویسے, مگر 25 کروڑ کو چھوٹا کنٹرول گروپ ہے. 25 کروڑ چاچے, 25 کروڑ پپھو, 25 کروڑ تائے ہمارے 2 نمبر اور ولن ہیں, 25 کروڑ خالہ اور 25 کروڑ ماموں ہمارے فرشتے اللہ کے ولی. یہ کون کرتا ہے؟ مائیں کرتی ہے. اب یہ ہمیں وہ تیزاب نظر آ رہا ہوتا ہے, یہ سب سے بڑا تیزاب ہے جو اندر دماغ میں ڈالا ہے, پوری ڈومیسٹک فیبرک توڑ کے رکھ دیا. کوئی بندہ کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتا, اس کو سینسزم کہتے ہیں. جب ایک عام پاکستانی بچہ سینک ہوگا تو بڑے ہو کے ہر ایک پہ ڈسٹرسٹ کرے گا. سبزی والا بھی میں 2 نمبر لگتا ہے, عمران خان نواز شریف بھی 2 نمبر لگتے ہیں. کیوں؟ اماں نے بچپن سے سکھایا تھا کہ میں مظلوم ہوں, یہ تمہارے پپھو اور تمہاری دادی جو تھی بچپن میں مجھے مارتی ہوتی تھی, ہر وقت طلاق کی تلوار میں سر پہ لٹکائی ہوتی تھی. Who is this? This is not the man, this is a woman's doing. یہ میری امی نے کیا ہے, آپ کی امی نے کیا ہے. صحیح, سارے چاچے 2 نمبر کس نے کیے؟ ایک عورت کی پراپر موومنٹ ہوئی ہے اس کی. Now this is a problem which we never ever talk about. You know why? Because we can't see it. صحیح, یہ سب مائکرو ایگریشن جو کہ وہ کر رہی ہوتی ہے, وہ ہماری اپنی والدہ کر رہی ہوتی, مگر ہم ان کے پیار میں اندھے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اپنے پورے کے پورے پیٹرنل, جتنی پیٹرنل فیملی اس کو ہم نے نیگیٹو اور پوائزنس. چلیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے کہ کوالٹی آف ہیومینٹی, کوالٹی آف, اس لیے میں پوائنٹ یہ میرا کہ مرد برا نہیں, مرد اور عورت دونوں انسان برے ہیں. مرد برا یا عورت بری, انسان برے جب ہو جائیں تو پھر آپریشن اور یہ چیزیں تو دیکھنے میں آتی ہیں, اور جس کا جہاں پہ داؤ لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے. سو اب میسکولینٹی کی موومنٹ آیا, آدمی سارے لوگ روڈ پہ آئے ہوئے ہوں کہ سر ہمارے چاچا کو رہا کریں, اس قید جو ہم نے ڈال دیا, تایا ہمارا اتنا برا نہیں ہے. تو کون اس کا وہ ہے مداوا؟ عورتیں. ٹھیک, اب دس از سم تھنگ وچ از a baseline underpinning کہتے ہیں اس کو. یہ underpinning philosophy ہے ہماری کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا تو جس کا زور ہوگا, جہاں زور ہوگا وہ لگائے گا. صحیح, آدمی کا زور بیوی پہ چل رہا ہے, بیوی کا زور بچوں پہ چل رہا ہے, دونوں لگا رہے. سو وی کین, جیسے کہ جو کہ عورتیں جو ہے نا اپنا فرض نہیں پورا, آدمی بھی فرض نہیں پورا کر رہا اور عورتیں بھی فرض نہیں پورا. ٹھیک ہے, بالکل, اور وہ آگے ایسے ہی ہوگا. اور یہ کس نے سالو کرنا ہے؟ صحیح,
یہ بلیک کارڈز نہیں سالو کرنا, نہیں مل کے نہیں, امی اور ابو نے امی اور ابو گھرانہ ہوتا ہے معاشرے کی اکائی, فرد نہیں ہوتا. صحیح. سو جب تک ماں اور باپ ٹریننگ میں نہیں ڈالیں گے نا اپنے بیٹی کے اور بیٹے کے, بھیا یہ بیسک علوم ہے, یہ سیرہ ہے, یہ سننا ہے, کسی بھی موقع پہ ڈاؤٹ میں آؤ تو جو کرو وہ جو کرو جو نبی علیہ السلام نے کیا تھا, پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. ٹھیک, شروع میں رکاوٹیں سب کو آتی ہیں, ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام کو آئی ہم کہ ہماری کیا اوقات ہے, مگر دس از دی اونلی سولوشن ٹو اٹ. یعنی دس سمز اٹ آل اپ. تو فیمنزم تو یہ پروموٹ نہیں کر رہی نا, تو دس تبھی تو میں کہہ رہا ہوں مجھے ان کی انڈر لائننگ فلسفی سے انکار ہے. ٹھیک ہے, جیسے وہ کاپی پیسٹ کر رہے ہیں, ادھر سولوشن ملا ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے اس وقت. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ. آپ کی طرف آتے ہیں کہ عورت یہ شکایت کرتی ہے آج کے معاشرے کی کہ اسلام نے ہر چیز تو مرد کے ہاتھ میں دے دی, ہمیں روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے نفلی تو مرد سے اجازت لینی پڑتی ہے, ہر چیز میں مرد کی اجازت ہے, ہر چیز میں مرد پہ ڈیپینڈنسی ہے, مرد کا درجہ بھی بڑھا دیا, تو کیوں ایسا کیوں ہے اسلام میں؟ ارے یہ صرف ظاہر کی بات ہے. اچھا, یہ صرف ایک دیکھیں, جیسے انہوں نے ابھی بات کی نا, مرد کا وائلنس نظر آتا ہے, عورت کا وائلنس نظر نہیں آتا. صحیح. عورت بھی اتنی ہی مجرم ہوتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا, یہ ابھی انہوں نے ثابت کیا. تو میں اسی طرح آپ کو بتاؤں, یہ بھی ایک سسٹم ہے, سسٹم میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مرد کے پاس سب کچھ ہے. صحیح, جبکہ مجھے ایک عورت کی حیثیت سے پتا ہے کہ سب کچھ میرے پاس ہے. اچھا, بولیں کیسے؟ گھر میرا ہے نا, صحیح, شوہر میرا ہے نا, جی, اولاد میری ہے نا, صحیح, میرے پاس ہے نا اختیار اپنی اولاد کو کچھ بنانے کا, یا بگاڑنے کا, یا اسے پازیٹیو بنانے کا, یا اسے نیگیٹو بنانے کا. مجھے اختیار ہے نا, میں اپنے شوہر کو ایک کامیاب مرد بنا دوں یا ایک ناکام مرد بنا دوں, یہ اللہ نے مجھے اختیار دی ہے. اصل بات ہے اپنی صلاحیتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے, میں آپ کو بتاؤں, دونوں جینڈرز کو دائرہ کار فرق رکھا ہے. مرد کا دائرہ کار اور ہے, مرد نظر آتا ہے آپ کو قتل کرتا ہوا, آپ کو چوری کرتا ہوا, آپ کو تیزاب ڈالتا ہوا, آپ کو عورت کو مارتا ہوا, عورت کو جلاتا ہوا. عورت کا ظلم کا انداز اور مرد کے ظلم کا انداز اور, اسی طرح عورت کے اختیارات کا انداز اور مرد کے اختیارات کا انداز. دیکھیں, عورت جب ماں بن جاتی ہے, مجھے بتائیے مرد اس کے چوتھے حصے کو پہنچتا ہے, اور یہ شریعت بھی کہتی ہے نا. اور پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں, ایک ماں ہونے کی حیثیت سے, اولاد جب عورت کے ساتھ ہوتی ہے, مرد اکیلا ہوتا ہے, اولاد ماں کے ساتھ ہوتی ہے, ساری کی ساری, ہمیشہ بڑے نیک ماں کے ساتھ بھی اور بڑے نیک باپ کے ساتھ بھی. اس کی وجہ ماں نے اس کی خطر قربانی دی, ماں نے اس کو دیکھو جی, اس کو اپنی اس کی پریگنینسیز ہیں, اس کی ڈیلیوریز ہیں, اس نے بچے کو پالا ہے, اس نے بچے پہ جان ماری ہے, وہ باپ نے نہیں ماری ہے. اس لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میرے رب کے صرف ایک حکمت کے انداز ہیں. اچھا, یہ ایک خاندان کو چلانے کے انداز ہیں کہ جی مرد بڑا ہے, اور اس بڑے سے بھی فائدہ بھی ہمیں بہت ہو گیا. مرد نے گھر بنا دیا, عورت گھر نہیں بنا سکتی. مرد نے گھر کے سسٹم بنا دیے, عورت عورت نہیں بنا سکتی تھی. مرد نے اس کو تحفظ دے دیا, عورت ایک دن اکیلی رہ کے مجھے دکھا دے. ایک دن, میں کہتی ہوں معاشرے میں پتا ہو نا سارے گلی والوں کو کہ اس عورت کا خامد گھر نہیں ہوتا, یہ باہر رہتا ہے, وہ عورت اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتی. سمجھ آئیے, عورت سے اسے, مرد سے اسے سیکیورٹی ملتی ہے, مرد سے اسے گھر ملتا ہے, مرد سے اسے خرچہ ملتا ہے, مرد سے اسے اپنے بچوں کی جو نسل ملتی ہے. تو میری بات سنیے, یہ صرف دائرہ کار کا فرق. ٹھیک ہے, میں سوچتی ہوں عورت مرد سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. اچھا, ہاں, فیملی سسٹم میں, کیونکہ گھر عورت کا, صحیح, گھر میں مرد بیچارے نے تو سارا دن باہر رہنا ہے, صحیح, شام کو اس نے آنا ہے گھر میں, عورت نے اس کے سامنے رکھ دیا, اس نے کھا لیا. اور بچے عورت کے ہاتھ میں, صحیح, سارے تعلقات عورت کے ہاتھ میں. تو میں سچی بات آپ کو بتاؤں, یہ صرف سوچا جائے تو کہنے کی بات ہے. اور پھر جنت تو میرے پاؤں کے نیچے. صحیح, صحیح ہے. اولاد جو ہے وہ جو ہے اس کا حق ہے کہ وہ میری 3 دفعہ خدمت کرے, 4تھی دفعہ باپ کی خدمت کرے. بالکل, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ صرف باتیں ہوتی ہیں. صحیح, وہی بات ہے نا, نیگیٹیوٹی جس نے پک کرنی, یہ نیگیٹیوٹی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. میں کہتی ہوں عورت جتنی مضبوط ہوتی ہے نا, سچی بات آپ کو بتاؤں, مرد اتنا مضبوط نہیں ہوتا. حالانکہ دونوں مرد میرے سامنے بیٹھے, صحیح, اس کی وجہ یہ ہے مرد فزیکلی ویسے کہنے کو طاقتور ہے, جی, لیکن برداشت کا مادہ اللہ نے عورت کے اندر زیادہ رکھا. اچھا, یہ میڈیکل فیکٹ ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت نے نئی نسل کی تخلیق کرنی ہے. صحیح, عورت جتنی تکلیف سہتی ہے, مرد اتنی تکلیف کبھی سہ ہی نہیں سکتا. صحیح, بات سمجھ آئیے. عورت کے اندر صبر کا مادہ زیادہ ہے,
عورت کے اندر برداشت کا مادہ زیادہ ہے, عورت کے اندر جو ہوتی ہے ذمہ دار عورت زیادہ ہوتی ہے. یہ سارے جو ہے ایسے فیکٹس ہیں, سائیکالوجی ان کا انکار نہیں کرتی, ان کا انکار کوئی ایک عام شخص بھی انکار نہیں کرتا. تو میں آپ کو بتاؤں, عورت اپنی ان صفات کی وجہ سے عورت بعض اوقات گھر میں مرد سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتاؤں, جو آپ کو بڑی کلیئر سمجھ آئے گی, عورت کے پاس ممتا ہے, محبت کی ہر ایک کو ضرورت ہے, مرد کو, خامند کو, بیٹے کو, اولاد کو, بہن بھائی کو. یہ اب محبت آپ کو دنیا میں کہیں سے نہیں ملتی. پیسہ تو مل جاتا ہے, پیسہ تو دیکھیں جی عورت کمائی کر لیتی ہے کہ اسے وراثت میں مل جاتا ہے, اپنے باپ سے مل جاتا ہے, شوہر اسے دے دیتا ہے, اسے مہر میں مل جاتا ہے, شوہر اس کا خرچہ اٹھا لیتا ہے. میں بتاؤں عورت کی جو اکنامیکل پوزیشن ہے نا بڑی مضبوط ہوتی ہے. لیکن یہ جو محبت کا خزانہ اللہ نے عورت کے دل میں ڈالا ہے نا, یہ دنیا میں پیسے سے نہیں ملتا. بالکل ٹھیک. اور اس کا ہر کوئی بھوکا ہے. صحیح. کیا حال ہے؟ اس محبت کو آپ اس طریقے سے استعمال کرو جس طریقے سے آپ کے رب نے حکم دیا. اگر آپ اس کو نیگیٹو طریقے سے استعمال کرو گے تو یو آر دی ورسٹ. اور اگر پازیٹیو سے استعمال کرو گے تمہارے پاؤں میں جنت. زبردست. میری بات ختم ہو. جزاک اللہ. دیکھیں جو بات ہماری ہو رہی ہے مسکولینٹی پہ اور پیٹریارکی پہ, آپا نے بھی بات کی, یہ اللہ کا ایک نظام ہے. کیا ہسٹوریکلی سائیکولوجیکلی کیا کوئی is there a chemical for patriarchy? Because I heard something like that. اور یہ patriarchal structure, is that the natural structure? Because God given تو ہے, but what if someone says کہ میں God کو نہیں مانتا, تو آپ ثابت کرو. نہ مانے وہ, بے شک نہ مانے. اچھا. All he has to do is go on in his or her own in this فطرت کو تو مانتے ہیں نا. اچھا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ صافات میں کہ میں تمہیں تمہارے آسمان نے اور فی انفسکم تمہارے اندر نشانیاں دکھا دوں گا, فکر نہیں کرو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی کیسے دکھائی ہمیں؟ ناؤ وی نو کہ دا کیمسٹری آف دا پلانٹ جو ہے نا, اچھا کیمسٹری آف دا پلانٹ کو سمجھیں آپ. The actual terminology which is in philosophy is called logos. What is logos? کہ structure of life کیا ہے اس دنیا میں. اگر یہ کسی اور پلانٹ میں معاملہ چلتا نا, ٹھیک, I would have been like hold on, پہلے میں پلانٹ دیکھ لوں, پھر میں بتاؤں گا میں عورتوں کی سائڈ پہ ہوں یا مردوں کی سائڈ پہ ہوں. اب میں نے یہ پلانٹ تو دیکھا ہوا ہے, اس لیے میں آپ تمام خواتین کو بتاؤں کہ ونس یو انڈرسٹینڈ کہ لائف کو اسٹرکچر کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے. اچھا ٹھیک ہے, اب چھوڑیں, آپ اللہ کو نہیں مانتے, سائنس کو تو مانتے ہیں. تو سائنس کا اسٹرکچر کیا کہتا ہے, ہاؤ از دا اسٹرکچر آف لائف, دا ہول لوگوز کمز ٹو بینگ اینڈ اٹ گیٹس دا کنٹینیوول لائف کا کنٹینیوم کیا ہے. اچھا, تو آپ کو خود ہی سمجھ آ رہے گا کہ 99% آف دا پرابلمس آن لیونگ ایز اے کریچر آف دس پلانٹ ارتھلنگ, اچھا, وہ صرف فزیکل اسٹرینتھ سے ہی سالو ہو سکتے تھے. اچھا, تو وہ کیا کرتے پھر, اگر مجھے چوائس ملتی اس پلانٹ میں نہیں تو میں کہتا ہے اللہ مجھے عورت بنا دے, کیونکہ سارا کام تو اپنے آدمی سے لیا, بوجھا تو وہ اٹھا رہا سارا. صحیح. میں تو کچھ نہ, میری دیکھیں اس تو اسلام میں ہے نا کہ عورت کی جنت اجتناب میں ہے اور آدمی کی جنت ارتکاب میں ہے. عورت گھر بھی بیٹھ جائے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آج کی عورتیں تو کہتی ہیں کہ ہمیں بھی فزیکل اسٹرینتھ ہے. میں اس وقت سائنس کی بات کر رہا ہوں نا, سائنس فزیکل اسٹرینتھ. کون سی بیوقوف عورت یہ سمجھتی ہے کہ فزیکل اسٹرینتھ کا کمپیریزن ہے؟ وہ کہتی ہیں ہم پنکچر بھی لگا لیں گی, ہم جو ہے وہ سارے کام کر لیں گے. کوئی بات نہیں, وہ بے شک لگاتی نہیں. وی آل نو کہ the whole chemistry of the planet was asking for trouble. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا نا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. جب پہاڑ کو کہا اس نے کہا نہیں مجھے نہیں یہ مسئلہ چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے. اور آسمان سے کہا نہیں چاہیے, انسان نے کہا ہے میں اٹھا لوں گا یہ بوجھ, ٹھیک ہے. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ اسلام کا فلسفہ بتا رہا ہے. سورہ احزاب ورس 72 آڈینس کے لیے میں بتا رہا ہوں, آخری رکوع. So what the question I'm trying to say is, یہ تو اسلام نے پہلے بتا دیا تھا, اب سائنس نے بھی بتا دیا کہ دیکھیں the anthropological behavior on this planet is based on very tough routines. So you might as well let the man do the man's job. And that is what's happening, by the way. Natural historical evidence دیکھیں atheistic societies کا, non-Islamic societies کا, physical labor کے تمام تر معاملات آدمیوں سے کراتی ہیں عورتیں, چاہے وہ عورتیں نہیں بھی تھیں کمانڈ میں, مجبوراً یا شوقیہ آدمی کو ہی کرنے پڑتے ہیں. نہیں, لیکن اس کا پیٹریارکی کے ساتھ کیا, میں بتاتا ہوں نا, وہیں پہ آ رہا ہوں. See, all of that demanded the resources. So آدمی نے یہ ریسورسز جو ہیں وہ نیچرلی ایکومولیٹ کرنی تھی. Who was he spending it on? He was of course spending it on his wife and kids. شروع سے. Now جب اس ارتھ کا پورا اسٹرکچر یہ بتا رہا ہے کہ بھائی
اس وقت کی تمام تر ریسورسز جو ہے نا اکٹھا کرنے کے لیے نا معدنیات نکالنی ہے, چاہے وہ ہل چلانا ہے, دو ہی کام ہے نا اس میں. کیا کریں آدمی کی اس فزیکل مائنڈ کی ضرورت ہے. ٹھیک. اب رہی بات, جب بھی عورت مجھے کہتی ہے نا اسپیشلی ان دا ویسٹرن یورپین ریلمس کہ بھائی اب تو مشینوں کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, اب کون سی طاقت کی ضرورت ہے, اوکے لیٹس سی. اس کو اسٹیم کہتے ہیں نا, اسٹیم فیلڈز میں سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس. اسٹیم فیلڈز کا ایکسپیریمنٹ اسکینڈینیویا میں اوپنلی ہوا. ایگالیٹیرین نیشن ہے کہ اوپن اپرچونٹی دیتے ہیں. کیا ایکسپیریمنٹ ہے یہ؟ ایگالیٹیرین نیشن نے, اسپیشلی سویڈن نے, ڈینمارک نے, فن لینڈ نے کہا کہ 50% اپرچونٹی ایکول اپرچونٹی دینی ہے, 50% پاپولیشن عورتوں کی کرنی مسٹ ہے. آف کورس ناٹ بائی فورس بٹ بائی چوائس. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ سائنس اسٹیم فیلڈز کے اندر عورتوں کو آنا اب الاؤ کرو, ان کو بلاؤ. مگر کیا ہوا 15 سال کے اندر ہی ان کو پتہ چل گیا کہ 3% آف ویمن آپٹیڈ فار اسٹیم فیلڈز. It's not like science, technology, engineering and mathematics. STEM کہتے ہیں نا, STEM field. اور کہاں گئی وہ عورتیں when they were given a choice? Naturally men ہی آئے ان فیلڈ. Naturally مرد اس طرف گئے اور naturally عورتیں humanities کی طرف چلی گئی اور وہ گیپ کم ہونے کی بجائے بڑھ گیا. اچھا, جب نیچرل چوائس دی گئی. جی یہ ان پاکستانی خواتین کو میں کہہ رہا ہوں جو پلیک کارڈز لے کے باہر آئی ہیں, 25 سال کا ایکسپیریمنٹ ہے, جا کے پڑھ لیں, آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ اندر کی کیمسٹری خود ہی بتاتی ہے کہ ہیومن کیمسٹری جو ہے نا وہ نیچرل ٹینڈنسیز کہاں سے مینیفیسٹ کرتی ہے. میں زیادہ ڈیپ ڈائیو کروں گا تو لوگ کہیں گے یار آپ تو کیمیکلز کھول کے بیٹھ گئے ہیں دوبارہ سے. ادروائز پیٹریارکل سپریمیسی جو تھی نا, پیٹریارکل ڈیکلریشن آف the whole system of human domestic fabric or even the communal fabric or even at the individual level, وہ پیٹریارکل نہیں تھی, وہ سیروٹونرجک تھی. سیروٹونن ہمارا وہ کیمیکل ہے جو بتاتا ہے کہ بھائی میں تیری بہت طاقت ہے نا, میں تجھے نہیں اپنا الفا مانتا, تم یہ بتاؤ انٹلیکچولی میں جو سپیریئر ہے میں اس کو الفا مانوں گا. اچھا, اس لیے بڑے بڑے پہلوان فلاسفرز کے نیچے اور تابع ہوتے تھے. فلاسفی کی فیلڈ میں یا مفکری میں عورتوں نے کبھی جست لگائی نہیں. وہ کیسے لگائیں؟ وہ اسلام واحد دین تھا جو کہہ رہا تھا عورتوں کا کہ حضرت عائشہ جیسا نام آ گیا. سوچیں تو صحیح, ون وومن 3200 ahadith, half of the book of the knowledge comes from a woman. One woman, یہ بھی نہیں کہ women, one woman, and then there's so many women who are examples. عورتوں نے اسلام سے الرجی اختیار کرنی شروع کی تو خود ہی سمجھ آ گیا کہ اگر اسلام is the only door that opens the intellectual realm of women. ورنہ نوبل پرائز مولویوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. ہاں بالکل ٹھیک. ادھر کیوں عورتیں نہیں گئیں؟ Why is 99.9% نوبل پرائز winners men? کوئی تو اسی کے لیے تو موومنٹ چلائی نا, وہ یہی تو کہتی ہے نا کہ عورتوں کو اپرچونٹی نہیں دی گئی. یہ کس نے, وہی تو کہہ رہا ہوں, جب انہوں نے اسکینڈینیویا نے پچھلے 2 دہائیوں سے اوپن کیا ہوا ہے. 94 out of 200 women in the cabinet of Sweden are women. جو آرگومنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے. میں نے اسی کو تو بتایا. سر پکچر یہ آرگومنٹ یہ ہے کہ there are men who exploit women, who don't let women come on top. ویجز بھی وومن کی کم ہیں, اپرچونٹیز بھی کم ہیں. سارے ملکوں نے مل کے یہ موومنٹ کی, ایگالیٹیرینزم کہتے ہیں اس کو, ایکول اپرچونٹی فار ایوری ون ریگارڈلیس آف یور جینڈر. 25 سال کا ایکسپیریمنٹ یہ زیادہ ہو گیا. میں تو جو انہوں نے اسٹڈی کیا نا 25 سال کی, اس سے بہت زیادہ سر. اسکینڈینیویا آپ کا ملک ہے. 1905 میں پہلی عورت کیبنٹ میں گئی تھی سویڈن میں. یا 25 سال تو میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو. You want to study? چلیں, لیکن نہیں, اس کا پیٹریارکی سے آپ ریلیشن بتا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب کیمسٹری آف دا اس پلانٹ کی کال خود آتی ہے نا جی, تو آدمیوں کو وہ والی جاب دے دی جاتی ہیں جو کہ ان کے انٹلیکچولیزم کو اور ان کی اس فزیکل مائنڈ کو انوائٹ کر رہی ہوتی. ٹھیک. عورتیں جو اس وقت پتلی گلی ہو جاتی ہیں, آبویسلی انہوں نے پتلی گلی ہونا ہے بیکاز اٹ ریکوائرز دیٹ سارٹ آف ایفرٹ. اور میری پاکستان کی عورتیں تھوڑی پتلی گلی ہوئی ہیں. یہ تمام اسکینڈینیویا نے کہا کہ بھائی ہم نے یہ مشکل کام نہیں کرنا. حالانکہ انجینئرنگ, میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ سائڈ لائن آرگیومنٹ ہے کہ آپ مائٹ کی ضرورت نہیں ہے, اب تو اسٹیم سے چلے گا کام, تو اسٹیم میں آ جاتی ہیں آپ. صحیح. جب موقع دیتے ہیں ہم تو اسٹیم سے دور ہو جاتی ہیں. بیکاز نیچرلی اسپیکنگ this is a very testosterone based, serotonin based and a lot of dopamine based activity جو کہ میں بات ہو رہی ہے. اب کیونکہ ٹیسٹوسٹرون ہوتا نہیں عورت میں تو it does not really put that sort of competition in the women's realm. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اور میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا ہوں ادھر. میں عورتوں کو in their own entity زیادہ پاورفل سمجھتا ہوں. وہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ سوچیں مجال نہیں آدمی کی کہ ان فیلڈز میں وہ, میں ایگزامپل دیتا ہوں, نرسنگ کی فیلڈ کے اندر آدمی مطلب مکھنی مار سکتا ہے کمپیئر ٹو دی اچیومنٹ جو عورتوں نے کی.
کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے جو کیمسٹری ریکوائرڈ ہے نا آکسیٹوسن کی، وہ آدمی میں ہوتی نہیں ہے. 3:97 کا ریشیو. ٹیچنگ، پھر ٹیچنگ نہیں، میں ٹیچنگ کے تو عورتوں کے اس فیلڈ کو پاکستان بچوں کی ٹیچنگ اسپیشلی مونٹیسری اور کنڈرگارٹن، کیونکہ ٹیچنگ کو میں رسپانسبلٹی آف دا ہیومن اینڈ انٹلیکچولیزم سمجھتا ہوں. ٹھیک، وہ خواتین نے کبھی گریب ہی نہیں کیا اس کو. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا اس وقت دنیا کا الفا پتہ کون ہے؟ جو ایسٹرو فزسسٹ ہے. دنیا کا اسمارٹسٹ آدمی ابھی بھی سب کو پتا ہے جو ایسٹرو فزسسٹ ہے وہ اسمارٹسٹ آدمی ہے. آئنسٹائن اور نیوٹن کے نام کس طرح بچوں کو پتا ہے. ٹھیک ہے. اب سائیکالوجسٹ کے نام کیوں نہیں پتا، بایولوجسٹ کے نام کیوں نہیں پتا، کیمسٹ کے نام کیوں نہیں پتا؟ صحیح. جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جس جگہ کے اوپر ہم نے ہائرارکی سیٹ کرنی ہے، صحیح، تو کون سے علوم ہے جو کہ آپ کو وہ دیں گے، سپریمیسی دیں گے. صحیح. اگر ادھر عورتیں ہوتی نا تو پیٹریارکی کا سٹرکچر نہ ہوتا، نیچے ٹوٹ چکا ہوتا. مگر چونکہ ادھر ہے ہی نہیں کوئی خواتین، فیلڈز میڈل کی لسٹ نکال لیں، بتائیں مجھے کہاں سے عورت ملتی ہے. فیلڈز میڈل میتھمیٹکس کے لیے ملتا ہے، جو نوبل پرائز سائنسز کے لیے ملتا ہے. سو وین یو آر ایکچولی giving that opportunity in all of those realms and women are not actually competing at intellectual level. زیادہ سے زیادہ ملالا کو نوبل پرائز مل گیا، گولی کھانے پہ ملتا ہے نوبل پرائز، بنانے پہ نہیں ملتا ہمیں. صحیح، سمجھ. So this is preposterous. ٹھیک ہے. When you open the cards, you don't pick those cards. سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. When you need to pick those cards, تب کوئی اور کارڈ پکڑ کے ہمارے پاس بلیک کارڈ اٹھا کے لے کے آ گئے. This is a very crisp and simple problem of intellectualism, nothing else. اور میں I urge those girls who are going into these feministic movements to understand کہ کون سی لبرٹی کے لیے اپنے اصل میں کس سے لڑ رہی ہیں آپ. 3 یا 4 منٹ سوچیں گے تو پتہ چلے گا اللہ سے لڑ رہی ہیں اور کسی سے لڑ رہی، کسی آدمی سے نہیں لڑ رہی. بہت بڑی اسٹیٹمنٹ آپ کے. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اینی خاص انٹلیکچولیزم کی ضرورت نہیں ہے. عام بندے کو بھی سمجھ آتی ہے کہ میں اپنی لبرٹی کس سسٹم کے خلاف مانگ رہا ہوں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار الٹیمیٹلی یعنی آپ اللہ سے سود والا اللہ سے لڑائی کرتے ہیں نا، بالکل اس طریقے سے اپنے آپ کو لبرٹی دینے والا بندہ طاغوت ہے. اللہ نے اس کو طاغوت کہا ہے. تو دس از، جس میں نے کہا نا، اس کی انڈر پننگ کو چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈر پننگ، انڈر لائن فلسفی اصل میں طاغوتی ہے. چلیں، which is why I'm against it. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. وہ آدمی بھی کر رہے ہوتے بائی دا وے. آدمی بھی کہتا نا مجھے لبرٹی چاہیے، تو کس کی لبرٹی چاہیے؟ تو اور کتنی لبرٹی چاہیے؟ نہیں مجھے 6 شادیاں کرنی، سمجھ رہے؟ تو میں سمجھ سکتا تھا کہ بھائی تمہیں ایک ایسی باؤنڈری کراس کرنی ہے جو کہ کہیں اور سے آئی ہوئی ہے. دس از واٹ یو اگین. ٹھیک ہے، ٹھیک. سو پٹ دا سیم سورٹ آف ٹیسٹ آن مین. یو ول فائنڈ آؤٹ کہ میں آدمیوں کی میسکولین موومنٹ کے بھی خلاف اسی بیس پہ ہونا تھا اگر وہ اپنی ان باؤنڈریز کو بریچ کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. آپا آپ سے سوال ہے کہ قوام کون ہوتا ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے قوام کا مطلب ہے کہ بس روب جمانا، روب دار پرسنالٹی، اور اس کی کیا اندھی دھند تقلید ہوتی ہے قوام کی، جو وہ کہہ دے وہ فل اینڈ فائنل ہوتا ہے. کیا عورت ڈس ایگری نہیں کر سکتی قوام سے؟ قوام کون ہوتا ہے؟ قوام کا معنی دیکھ لیجئے، لغوی طور پر دیکھ لیجئے، اور پھر اس کو دیکھ لیجئے کہ ٹرمینالوجی میں اسے کیسے یوز کیا گیا ہے. دیکھیں، قوام کا معنی ہوتا ہے قائم کرنے والا. اچھا، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کا نام ہے حی قیوم، جی ہے نا، قائم رہنے والا، قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا. قیوم کے دونوں معنی ہیں، اور قوام بھی اس کا بھی روٹ ورڈ وہی ہے. یہ تو ہو گئے اس کے لغوی معنی. اب جو اس کے ٹرمینالوجی میں ہے، قوام ایک گھر کو قائم کرنے والا، صحیح، نگران، جو گھر بناتا ہے. ٹھیک. دیکھیں، شادی مرد کرتا ہے، صحیح، عورت شادی ہو کے اس کے گھر آتی ہے، صحیح. مرد اس سے گھر نہیں آتا، وہ اپنا گھر بناتا ہے، گھر بنا کے اپنی فیملی کی وہ بنیاد رکھتا ہے، اور اپنی فیملی کے لیے وہ کچھ اصول طے کرتا ہے، اور اس کو وہ اس کی پوری ذمہ داری اٹھاتا ہے. عورت اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایسی ذمہ داری اٹھا دے. میں ان کے خیالات سے پوری جو ہوں متفق ہوں. عورت دیکھیے جی، نہ کہیں سیاست میں، پوری ہسٹری دیکھ رہے، ہسٹری تو مولویوں نے نہ لکھی، کسی فیلڈ مارشل آج تک عورت نہیں. امریکہ میں آج تک کسی عورت کو فوج میں اوپر والے عہدے پہ نہیں دیا گیا، ہمیشہ نچلے عہدے، بالکل لیبر والے. اس کی بڑی سیدھی سی وجہ یہ ہے، یہ عورت کو جو دماغ ہے نا، یہ اللہ نے اس کام کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. اللہ نے عورت کا دماغ بنایا ہے اولاد پالنے کے لیے، اللہ نے عورت کا دماغ بنایا ہے گھر کے لیے. اللہ نے عورت کا جسم دیکھ لیجیے، مرد بالکل ڈفرینٹ باڈی اسٹرکچر، عورت کا ڈفرینٹ باڈی اسٹرکچر. اللہ نے عورت کو کی دائرہ کار اور رکھا، فرائض اور رکھے، ڈیوٹیز اور رکھے. عورت جب مرد کے دائرہ کار میں ٹانگ اڑاتی ہے، خراب ہوتی ہے، مرد کو بھی خراب کرتی ہے
عورت اپنے آپ کو بھی خراب کرتی ہے. اسی طرح مرد جب زیادتی کرتا ہے, اپنے دائرے سے بڑھ جاتا ہے, اپنی لمٹ سے آگے کراس کرتا ہے, وہ زیادتی کرتا ہے. تو اصل بات ساری یہ ہے کہ جو قوام ہے اس کی صلاحیتیں مرد کے اندر ہیں, اور اس کی اللہ نے 2 وجہیں بتائی ہیں قرآن مجید میں, بڑی سیدھی سی بات. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ نے 2 وجہیں بتائی. اس وجہ سے اللہ نے مرد کو فضیلت دی. اب عورتوں کو بڑی تکلیف شروع ہو جائے گی. فضیلت کس بات کی دی؟ ارے بھی مرد کا جسم عورت سے قد اتنا بڑا, چوڑائی میں 4 انچ مرد چوڑا ہے عورت سے, ہے نا. یہ ایسی حقائق ہیں, ایسی حقیقتیں ہیں جس کو کوئی اندھا بھی کوئی آنکھوں والا جھٹلا نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ مرد فزیکلی اسٹرانگ ہے عورت سے, وہ علیحدہ بات ہے. میں نے آپ سے کہا برداشت عورت میں زیادہ ہوتی ہے, طاقت مرد میں زیادہ ہوتی ہے, برداشت عورت میں زیادہ ہوتی ہے. کمپرومائز یہ ساری نہیں, ویسے بھی تکلیف کو برداشت کیونکہ اس نے نئی نسل کو جنم دینا ہوتا ہے. تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ ایک یہ وجہ ہو گئی. دوسری بات ہے مرد کی سوچنے کی جو قوت ہے نا وہ زیادہ ہے. عورت جذباتی ہے. عورت معاملے کو دیکھے گی نا اپنے جذبات کے پہلو سے دیکھے گی. مرد دیکھے گا ہوش مندی سے دیکھے گا, دور اندیشی سے دیکھے گا. اور اللہ تعالیٰ نے جو عورت کا جذباتی ہونا بنایا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں یہ عورت کا سب سے بڑا حسن ہے. یہ حسن اس لیے ہے کہ عورت جذباتی ہے تو بچے پالتی ہے. مرد بچہ کبھی بھی نہیں پال سکتا. میں کہتی ہوں بچہ روتا ہے, مرد بڑا عقل مند ہوتا ہے, بچے کو روتا ہوا چھوڑ کے جا کے دوسرے کمرے میں سو جاتا ہے. اور عورت جو ہوتی ہے ساری رات اس کی پوٹیاں بھی سنبھالتی ہے, اس کی وامٹ بھی سنبھالتی ہے, اور اسے چومتی بھی جاتی ہے. تو یہ جو عقل مندی ہے نا, اللہ نے یہ عورت سے کرانی تھی, اسی لیے اسے جذباتی بنایا تھا. اور یہ جذباتی عورت نہ ہوتی تو یہ انسان پلتا نہ. لیکن مرد کو بھی ساتھ تو تھوڑا دینا ہے. لیکن بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں, مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیسیکلی اس عورت کو, بچے کو جو پالنا ہے چھوٹا ہے, بیسیکلی تو عورت کی ذمہ داری ہے نا. مرد تو سو جائے گا, عورت کو تو نیند نہیں آئے گی نا. یہ اس کی فطرت ہے. یہ کوئی کسی نے ڈیوٹی نہیں اس کی لگائی. یورپ کی ماں بھی یہی کرتی ہے, کوئی پاکستان کی ماں نہیں ایسے کرتی. تو یہ 2 وجہیں میں نے آپ کو بتائی. ایک یہ نمبر 1 کہ وہ فزیکلی اسٹرانگ ہے. نمبر 2 وہ دماغی طور پہ اسٹرانگ ہے. مرد کا دماغ عورت سے بڑا ہوتا ہے, عورت کا دماغ اس میں ویٹ میں بھی عورت سے چھوٹا, مرد سے چھوٹا ہوتا ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَنْفَالِهِمْ. اور اس وجہ سے بھی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں, مرد اپنی ذمہ داری اٹھاتا ہے, مال خرچ کرتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے گھر کا قوام بنایا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک گھر میں جب 2 قوام ہو جائیں گے, تو بھی رانی میں بھی رانی, کون غریب بھرے گا گھر کا پانی؟ 2 لیڈر ایک گھر میں ہوں, ایک کسی بھی ادارے میں ہوں گے, آپ کی اسی میٹنگ میں ہی 2 بندے اپنی چلانے لگ پڑے, آپ کی یہ میٹنگ نہیں چل سکتی. یہاں پہ ایک ہے, ایک جو ہے ذمہ دار ہے. تو گھر میں بھی ایک ذمہ دار ہے نا, اور وہ اللہ نے مرد کو بنا. 2 ہوں گے, لڑائی جھگڑا. میں کہتی ہوں دنیا کی کوئی فیکٹری نہیں چل سکتی, کوئی ادارہ نہیں چل سکتا, کوئی اسکول نہیں چل سکتا, کوئی کالج نہیں چل سکتا, کوئی دکان نہیں چل سکتی, آپ کی یہ میٹنگ نہیں چل سکتی جب تک کہ ایک بندہ اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا. تو مجھے بتائیے گھر کیسے چلے؟ بالکل ٹھیک. اس لیے عورتوں کو یہ باتیں سمجھنی ہیں. جب نہیں سمجھیں گی تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماریں گی. اور کچھ مردوں کو بھی زیادہ تر میں نے جو مرد آج کل کے دیکھے نا, انہوں نے وہ قوام کا جو اسٹیٹس ہے نا اپنی بیویوں کو دے دیا, تو ان کو بھی سمجھائیں. دیکھیں میری بات سنیں, جو جہالت ہوتی ہے نا یہ سب سے بڑا عیب ہوتی ہے. غربت عیب نہیں ہوتی, جہالت عیب ہوتی ہے. اپنے حقوق کا علم ہونا اور اپنے فرائض کا علم ہونا. حقوق سے پہلے فرائض کا علم. شریعت ہمیں فرائض پہ زور دیتی ہے, شریعت ہمیں کبھی یہ نہیں کہتی اپنے حقوق مانگو. شریعت ہمیں کہتی ہے اپنے ڈیوٹیز دو, تمہاری ذمہ داری. یہ جو عورت نکلتی ہے نا باہر, میرا جسم میری مرضی, یہ حقوق مانگتی ہے, فرائض نہیں دیتی. فرائض سے بھاگنے یہ حقوق مانگتی ہے, فرائض نہیں دیتی. میں کہتی ہوں یہ ایک جملہ ہی وہ اپنا لے نا کہ ہم حقوق نہیں مانگیں گے, ہم فرائض دیں گے, ان کو حقوق خود بخود مل جائیں گے. بالکل ٹھیک. بہت بہت عمدہ آپ نے پوائنٹس ریز کیے. اچھا, ابھی آپ دونوں یہ بات کر رہے ہیں کہ نیچرلی مرد میں وہ ٹینڈنسی ہے لیڈرشپ کی یا وہ ہیوی ڈیوٹی ورکس کی, لیکن لیڈرشپ کے نا چلے لیڈرشپ ہیوی ڈیوٹی ورکس, لیڈرشپ نہیں. یس آئی ایکسپٹ مور اسٹرینوس ٹاسکس, چلے ٹھیک ہے, لیکن جان جوکھوں میں ڈالنے کی.
لیکن نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر خاتون ہے جی, فن لینڈ کا جو پارلیمنٹ ہے اس میں میجورٹی خواتین کی ہے, سویڈن کی یا فن لینڈ کی غالباً بھارت جس بھی اسکینڈینیوین کنٹری کی ہے, تو وہ تو ہیپینس انڈیکس ٹاپ پہ ہے ان کا. نیوزی لینڈ آپ ہیپینس انڈیکس دیکھیں یونائٹڈ نیشن میں, اکیڈیمک سائنٹسٹ آپ کو تو یہ تو آپ کی باتوں کے تو خلاف بات جا رہی ہے. نہیں, یہ جس نے بھی یہ جو بھی یہ کوٹ کرے گا نا آپ کے سامنے, یہ ہیپینس انڈیکس جو ہے نا, یہ اس سے بڑی خرافات کی جو بوری ہے نا وہ میں نے آج تک اکیڈیمکلی نہیں دیکھی. اچھا, میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں. یہ ہیپینس انڈیکس جو ہے نا وہ بیسکلی جن انڈیکیٹرز کے اوپر یہ میجر کر رہے ہیں, میں آپ کو کمپیریزن دیتا ہوں. پورے اسکینڈینیویا کے تمام ملکوں کی آبادی پنڈی کی آبادی دیتی ہے. اچھا جی, یہ جو باتیں ہیں نا بہت آسان ہیں. صحیح. 25 لاکھ کا نیوزی لینڈ ہے, ٹھیک ہے, لاہور کے کسی ایک سیکٹر کی آبادی تھی. تو یہ اس طریقے سے مت آپ دیکھیں ہیپینس انڈیکس کو. 29,000 ریپس ان ناروے ان 2019, 50,000 ریپس رجسٹرڈ ان ڈینمارک. اچھا, یہ پنڈی میں 50,000 ریپ کبھی سوچیں آپ نے؟ میں نے پنڈی کی آبادی زیادہ ہے حالانکہ ڈینمارک سے. صحیح. اسکینڈینیویا کے کسی ایک ملک کا جو ٹاپ ہیپینس انڈیکس ہے نا, اس کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. 50,000 ریپس رجسٹر ہوئے 2019 میں. میرا بات مانے, ریسرچ کریں. آپ کو میں بتاؤں, نارتھ ناظم آباد میں 50,000 ریپ ہوئے پچھلے سال. کیا سوچیں گے کراچی کے بارے میں آپ؟ بالکل. یہ جو مفت کی ہیپینس انڈیکس کا جو لفظ ہے نا, یہ ہیپینس از ون آف دوز ایموشنز. میں آپ کو اینڈوکرینالوجی پڑھ کے بتا رہا ہوں. ہیپینس کا کوئی کیمیکل ہی نہیں ہے. یہ میجر کیسے کرتے ہیں؟ سیروٹونن ہے. سیروٹونن از ناٹ ہیپینس. اچھا. ڈوپامین کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے ہیپینس کے ساتھ. ایون دو ڈوپامین کے 5 سینٹر ہیں اور 18 ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان سینٹرز کو الگ الگ ایٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. ہیپینس از ناٹ اے ٹرو ایموشن. جوائے, ہیپینس, یہ سب کے سب لٹریری شاعرانہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. فلفلمنٹ میں سمجھ سکتا ہوں, آکسیٹوسن ہوتی ہے. صحیح. یہ ہیپینس کہاں سے میجر کرتے ہیں؟ آپ کو میں آسان سا سوال پوچھتا ہوں. ایک نارویجن کو اور ایک جیسے ایک انڈین کو یا پاکستانی کو کمپیئر کریں, وہ کس بات کے اوپر روکے گا آئی ایم ہیپی؟ ٹھیک. ویئر آر یو میجرنگ دا ڈفرینشیل؟ یہ ایسی کوئی مطلب الٹریٹ قسم کی گفتگو ہے کہ ہیپینس انڈیکس زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک عام آدمی کو انڈیویجول اینتھروپولوجیکل بیہیویئر کیسے آپ نے ڈفرینشیل کہاں پہ کریٹ کیا. میں وہاں جاؤں گا تو کیا ہوا سے خوش ہو جاؤں گا؟ کیا ایسا کروں گا جو وہاں پہ, کیا ہر بندہ جب انٹرویو سلیکٹ ہو جاتا ہے؟ انکم نہیں ہے نا زیادہ. یہی تو خوبصورت بات ہے کہ انکم کی کسی بھی وجہ سے, بائی دا وے ایفلوئنس از ناٹ این انڈیکیٹر. وہ خود بھی نہیں ڈالتے ایفلوئنس, وہ بھی نہیں ڈالتے, مگر سمجھ لیں انکم بھی زیادہ ہو. اچھا, تو میں ہیپینس کی انڈیکس میں اوپر نہیں جاتا. مطلب کیسے؟ کیونکہ مجھے اپنے کولیگ کی انکم سے کمپیریزن کرنا پڑتا ہے. میں نہیں دیکھتا کہ پاکستان میں تو میں اتنے کما رہا ہوتا ہوں, میں نے یہ دیکھنا ہے کہ نارمے میں میرے کولیگ میں سے زیادہ کیسے کما رہا ہے. میری ہیپینس کی جو سو کالڈ ہیپینس کی ڈیفینیشن ہے وہیں پہ دھری کی دھری رہ جائے گی. صحیح. ہیومن بینگز ڈونٹ تھنک لائک دس. رائٹرز اینڈ ناول نگار جو ہیں وہ ایسے سوچتے ہیں, شاعر ایسے سوچتے ہیں, سائیکالوجسٹ, سوسیولوجسٹ, اینتھروپولوجسٹ ایسے نہیں سوچتے, نہ ہی وہ ایسے لکھتے ہیں. سو جب میں جب آئس لینڈ کی ہیپینس انڈیکس پڑھتا ہوں نا, تو میں اس کو ایز اے جوک پڑھتا ہوتا ہوں, کیونکہ وہ کسی ایسے بندے نے لکھی ہوتی ہے جس کا کوئی سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اف یو نیڈ ٹو میجر کہ ایک معاشرے میں رہنے کی سیکیورٹی کی انڈیکس کیا ہے, ہیلتھ انڈیکس کیا ہے, میجر ہے اس کی. تو سیکیورٹی کی انڈیکس اور ہیلتھ انڈیکس کو ملا لیں تو ہیپینس انڈیکس بننی چاہیے تھی. ٹھیک, میں کتنا سیکیور ہوں, کتنا عدل انصاف ہے ادھر, اور جو میری صحت کے معاملے میں میرے اوپر کتنے کام کی جاتے ہیں, کتنا آسان ہے میرا یہاں پہ صحت مند اور توانا رہنا. ایفلوئنس بیچ میں آ گیا نا سارا. یا میری تعلیم کے انتظامات کیا ہیں, جس سے وہ بھی ڈال دیں. یہ تینوں کے تینوں انڈیکیٹرز پہ اسکینڈینیوین کنٹریز 1 پہ نہیں ہیں. ٹھیک, آپ سمجھ لیں وہ 1 پہ ہوں بھی, سمجھ لیں وہ 1 پہ ہو بھی. سوچیں کہ اس کا عورت یا مرد سے کہاں سے آپ نے تعلق نکالا ہوا ہے. 25 لاکھ کی آبادی کا ایک ملک 25 کروڑ کی آبادی سے کمپیئر کر رہے ہیں. سب سے پہلی غلطی یہ ہے, سمجھ لیں پورے اسکینڈینیویا کو اکٹھا کر لیں تو کوئی ایک بر صغیر کا شہر بنتا ہے. صحیح, چھوٹا شہر, بڑا بھی نہیں. دلی کی آبادی 3 کروڑ کراس کر چکی ہے, کراچی کی آبادی 2 کروڑ کراس کر چکی ہے. There is no way to compare. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایگزامپل نہیں کوٹ کی جا سکتی. Yes, there are good women leaders out there. Women میں بہت سی خصوصیات ہیں, لیکن یہ کمپیریزن کر رہا ہوں اور یہ ایگزامپل جو ہے وہ بھائی میں کمپیریزن کر کے بتا رہا ہوں کہ اگر نارتھ ناظم آباد کے میئر کے اندر 50,000 ریپ ہو رہے ہوں اور نواز شریف کے باغی کے پاکستان میں اور عمران خان کے باغی کے پاکستان میں صرف 19,000 ریپ ہوئے ہوں, تو آپ کہیں گے کون چلا رہا نارتھ ناظم آباد بھائی؟ تو آپ یہ بات مجھے کر رہے تھے کہ فن لینڈ میں بہت لیڈرشپ عورتوں کی آ گئی.
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عورتوں نے غلط کام کیا, پر ہم سینگ اتنا برا کمپیریزن کریں گے ان بیچاریوں کو تو فیل کر دیں گے آپ. پوائنٹ سمجھ آیا. 25 لاکھ میں 50,000 ریپ کرا دیتے ہیں. صحیح. میں خالی ریپ کی بات بتا رہا ہوں. ابھی چوری, ڈکیتی, گینگ وارز, بیسک رشوت جو اور غبن, ڈرنک ڈرائیونگ جو سب سے بڑا کیس ہے اسکینڈینیویا کے اوپر. ناروے میں ہر گھنٹے میں ایک بندہ ڈرنک ڈرائیونگ سے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا پوائنٹ میرے کلیئر ہو گیا کہ ہیپینس کو غلط میجر کیا جا رہا ہے, غلط انڈیکیٹر. There is no way to measure that, and the way to measure the actual indexes اس پہ وہ اسکینڈینیوین qualified. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ سے بس ایک کوچنگ جی جی, اسکینڈینیویا کے کوئی بھی ملک میں پاکستانی جا کے ہیپی ویسے بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ بیچارہ جس سردی کا عادی ہے نا, وہاں جا کے وہ بیچارہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا. یہ کون سی خوشی ہے جو آپ نے ناپ لی ناروے میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ سے بڑے کچھ ٹیکنیکل کویسچنز ہیں. آج کل بڑا اس میں نا لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے میاں بیوی میں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے سرکل میں بھی دیکھا گیا, یوتھ میں اب یہ بڑی ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ کیا شوہر پہ عورت کو الگ گھر دینا فرض ہے, الگ اکوموڈیشن یا الگ گھر. یہ ڈیبیٹ اس کو ذرا الگ اکوموڈیشن یا الگ گھر. جی یہ سوال ہے, یہ سوال پن پوائنٹ پہ. جی, اصل بات یہ ہے کہ اگر تو آپ دیکھتی ہیں نا اسلام کی معاشرت کو, جی, تو مرد کو عورت کو گھر علیحدہ دینا چاہیے. اچھا, میں دلائل آپ کو دوں گی. اللہ کے رسول نے اپنی ہر بیوی کو علیحدہ حجرہ دیا. ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ کے رسول کا حال یہ تھا کہ 3 مہینے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا. صحیح. حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق, یعنی اتنا فقر و فاقہ تھا کہ 3 مہینے 3 چاند نکل آتے تھے تو گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, اور صرف کھجوروں اور پانی, اور یا پھر کبھی کوئی دودھ وغیرہ کہیں سے توفتاً آ گیا تو اس پہ گھر چل رہا. لیکن گھر علیحدہ دیا ساری ازواج. اچھا, ایک بات یہ. دوسری بات, حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا. حضرت فاطمہ کو جب رشتہ دیا علیحدہ کر دیا, ورنہ اللہ کے رسول کے لیے بڑا آسان کام تھا. حضرت علی بھی گھر میں, حضرت فاطمہ بھی گھر میں ہے, انہیں ایک کمرہ دے دیتے, ایک حجرہ خود ہی اپنے ازواج کے حجروں میں سے ایک حجرہ انہیں بھی دے دیتے. ٹھیک ہے نا, انہیں ایک علیحدہ گھر کا انتظام کر کے دیا. ٹھیک ہے, یہ تو ہے جو جہاں تک آپ نے میرے سے سوال کیا ہے دین کی نظر میں. لیکن جب میں اپنے معاشرے کو دیکھتی ہوں, میرا معاشرہ جو ہے, اس معاشرے میں جو آج کل ہم نے سٹیٹس رکھا ہوا ہے, اور جتنی آج کل زمین مہنگی ہے, اور جتنا آج کل گھر مہنگا ہے, اور جیسے زمین کو آگ لگی ہوئی ہے, اور جیسے سٹیٹس ہے, اصل مصیبت سٹیٹس ہے. اگر ایک بندہ سادگی سے کے ساتھ رہ لینا تو گھر گھر شاید بنانا بھی آسان ہو. لیکن یہ جو آج کا ہم نے سٹیٹس بنا لیا ہے نا, کھانے کا, پینے کا, رہنے کا, گھر سجانے کا, اور بڑا کچھ, ٹھیک ہے نا, پہننے کا, جو ہے آپ کا جو ہے ایجوکیشن مافیا اور فلاں, اس میں ہوتا کیا ہے کہ بڑا امیر آدمی بھی اپنی اولاد کو بعض اوقات گھر نہیں دے سکتا, وہ اپنے گھر میں ہی ایک کمرہ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگلا مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ بہو کے ساتھ زیادتی ہو جاتی, سسرال والے واقعی زیادتی کرتے ہیں, اور وہ زیادتی کس معنی میں ہو رہی ہوتی ہے؟ بات ہے گھر دینا شوہر کی ذمہ داری تھی, لیکن گھر دیا سسرال نے گھر دیا نا, اور سسرال والے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اس کو, یہ ہمارے گھر میں رہ رہی ہے, ہماری بات مانے. ہوتا کیا ہے کہ بہو کے اوپر ایک شوہر کی ذمہ داری, شوہر کی فرما برداری, اور ایک سسرال کی فرما برداری. سسرال والوں نے یا والدین نے بیٹے پر کیا نیکی کی قیمت کون دے رہی ہے؟ قیمت کون دے رہی ہے؟ عورت. اس لیے اس پر زیادتی ہو گئی, کیونکہ اس کو گھر دینا مرد کی ذمہ داری تھی, اس کے ماں باپ نے دیا, عورت قیمت پے کر رہی ہے سسرال کی غلامی کر کے, شوہر کی تو اس نے فرما برداری کرنی. اب اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ میں اگر آپ کو بتاؤں نا, جیسے جو آج ہم نے اس سٹیٹس کے مطابق عورت اگر اپنا گھر مانگتی ہے نا, تو میرا خیال ہے یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے. شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ شریعت سادگی کے ساتھ دیتی ہے, سادگی کے ساتھ دیتی ہے, لیکن عورت اگر یہ چاہے کہ جتنے سٹیٹس میں میرے خامند کے والدین رہ رہے ہیں مجھے اسی سٹیٹس پہ رکھو, تو اس کے شوہر کا تو وہ سٹیٹس ہوتا ہی نہیں. بالکل ٹھیک. اسے پھر اپنے شوہر کے سٹیٹس کے مطابق رہنا. یہ سارے مسائل ہیں. اس کے لیے میں حل جو پریکٹیکلی, میں ایک بینگ اے پریکٹیکل وومن, میرے اس وقت ماشاءاللہ
4 बहुएं हैं और माशाल्लाह मैंने मेरा मतलब मेरा बड़ी फैमिली है मेरी, एक छोटी नहीं ज्यादा बड़ी फैमिली है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखिए उसका तरीका बड़ा ही आसान, एक तरीका ये है कि अपने घर में से ही ना एक कमरे का पोर्शन कर लो और उसके साथ एक किचन दे दो और उनको ना आने जाने का रास्ता पॉसिबल हो सके तो वो भी अलग दे, यानी निजाम अलग, सिस्टम अलग दे दो, उसी घर में रख लो। बाद में अल्लाह ताला उन्हें अपना माल दें, अपना दें सारा कुछ, तो वो अपना घर अलग बना लें वालिदैन से। ये वाला हाल प्रैक्टिकल है, ये वाला हाल हमारे हालात में बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आप मांगेंगे ना आज के लड़के से, तो आज का लड़का बेचारा शादी के वक्त तो किसी जोगा नहीं होता। सही, जो सिस्टम बन गया वो ही ऐसा अनफॉर्चुनेटली बन गया, बहुत विजडम से भरपूर माशाल्लाह। नहीं कि मैंने आपको जो हल बनाया है, हल बताया है, हल ये है एक कमरा दे दो, निजाम अलग, एक कमरा दे दो, एक किचन दे दो और उनके मामलात में टांग ना अड़ाओ, मियाँ बीवी दोनों को रहने दो, वो आपस में जो करते हैं। बिल्कुल ठीक। आप एक घर में 4 यूनिट बना सकते हैं, आप एक घर में 3 बना सकते हैं, आप एक घर में 2 बना सकते हैं, टाइम इकट्ठे हो चाहे टाइम के टाइम अलहदा रहे। बड़ा जबरदस्त हल माशाल्लाह इन्होंने दे दिया, मैंने अपने घर में किया हुआ है। सही बिल्कुल ठीक, मसला हल हो गया माशाल्लाह। अच्छा, इस मसले के खिलाफ भी जो शख्स खड़ा ना वो खातून ही खड़ी है, अच्छा मर्द नहीं खड़े हुए। This is a very big problem. वो बिल्कुल अलहदा कुछ होना चाहती है। No, she just does not want to let go of the authority that she has been always practicing, especially on her sons, and that's a bigger problem. और ये तो फिर सास की ज्यादती, ये ज्यादती हुई, फिर सास, ये सास की ज्यादती, ये सास की ज्यादती, ये सास की बिल्कुल ज्यादती है। वो कह रही कि वो इंटरफेयर ना करेंगी। जब खवातीन निकलती ना हमें ये मसले हैं, तो असल में खवातीन के मसाइल हैं, ये निजी मसाइल हैं। ठीक, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फेमिनिस्टिक, कैन नॉट बी, यू खवातीन के ही मसाइल हैं। एक दो बातें मैं करना चाहूंगी, हमारा टाइम खत्म हो रहा है जी। फेमिनिस्ट के जो मुतालबे हैं ना, उनमें वो गैर हकीकी है। ये तो मेरा ख्याल है हमारी अभी बहस से पता चल गया। हमने लॉजिक की बुनियाद पर भी देख लिया, हमने कॉमन सेंस के बेस पर देख लिया, दीन की बुनियाद पे देख लिया, ठीक है ना। असल बात है हमें मुतालबे क्या करने चाहिए मर्दों को, या क्योंकि बहुत से मर्द भी फेमिनिज्म का साथ दे रहे होते हैं, हमें मुतालबे करने चाहिए औरतों को उनके जायज हकूक दिए जाए। हमारा जायज हक क्या है? हमें शादी में अपनी मर्जी औरत को मिलनी चाहिए, मर्दों को औरत के साथ हुस्न मुआशरत का हक देना चाहिए। औरत उसकी लौंडी कतन नहीं है, औरत उसकी साथी है और मोहब्बत की साथी है। अल्लाह ताला ने औरत को मोहब्बत के लिए पैदा किया, उसको कमाने के लिए नहीं पैदा किया, समझ आई। और औरत करने मोहब्बत का खजाना ही बांटना है घर में। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, जो औरत को हक की विरासत नहीं दिया जाता, और ये बाप भी नहीं देता, बेटा भी नहीं देता, भाई भी नहीं देता, समझ आई। ये हक की विरासत दिया जाए। फिर मैं आपको बताऊं, औरतों की ये जो शादी नहीं होती, ये औरत का हक है। औरतों की कुरान से शादी कर दी जाती है। जो है जागीरदार जो है अपनी जमीनें बचाने के लिए जो है लड़के जो है 17 साल के लड़के से भरपूर जवान लड़की की शादी कर देते हैं। तो ये औरतों के हकीकी मसाइल हैं। इन हकीकी मसाइल पे गौर करो, और इस पे मैं इस बात को दूंगी, मैं पैगाम देना चाहूंगी, मर्द भी इस पैगाम में आपके साथ होंगे, उलमा आपके साथ होंगे। ये वो जायज हक हैं औरत को हुस्न मुआशरत का, औरत को हक की विरासत का, औरत को अपनी शादी में अपनी मर्जी बताने का, क्योंकि उसके बगैर तो निकाह ही नहीं है। शरीयत हमें ये हक देती है सारे। इसी तरह तलाक के तरीके मर्द को नहीं आते। तलाक में मर्द इतना जलील औरत को कर देता है, हालांकि शरीयत ने तलाक के तरीके कुरान मजीद में सारे बताए। तो ये सारी चीजों की जो अवेयरनेस है ना, ये औरतों की मूवमेंट को ये चीजें इख्तियार ये मांगनी चाहिए। हम वो चीजें मांगते हैं जो नॉन इश्यूज हैं, और इश्यूज को हम छोड़ देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। शेख आपसे लास्ट सवाल है, क्योंकि टाइम भी खत्म हो रहा है। जैसे आपा ने कहा कि जायज हुकूक मांगो, अभी जो नजर आ रहा है वो मुकाबलाबाजी है। मिसाल के तौर पे कहा यह जाता है कि मर्द लेट आए तो उससे सवाल नहीं होता, हम लेट आए तो हमें गंदी औरत कहा जाता है। मर्द क्लब जाए तो ठीक है, हम क्लब जाएं तो हम खराब कैरेक्टर है। मर्द गर्लफ्रेंड रखे तो ठीक है, हम बॉयफ्रेंड रखें तो हम खराब औरतें हैं। मर्द अफेयर चलाए तो ठीक है, हम अफेयर चलाएं तो खराब है। मर्द बाइसाइकिल चलाता है, मर्द मगरिब के बाद बाहर जाता है, कोई मसला नहीं, हमें कहा जाता है मगरिब से पहले पहले आ जाओ। तो
یہ مقابلہ بازی نہیں پھر ہوئی, یا یہ جائز حقوق مانگ رہی ہیں خواتین؟ یہ نہیں دیکھیں, انسٹیڈ آف سیئنگ کہ مرد کو کلب جانا روکو, مرد کو راتوں کو عیاشیاں کرنا روکو, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی عیاشیاں کراؤ. ہمیں بھی, جب مرد ایل کریکٹر ہو رہا ہے تو ہمیں بھی ایل کریکٹر کر دو. اچھا, دس از دیٹ ایویڈنٹ تو یہی ہے. نہیں یہی کہہ رہے ہیں وہ کہ مرد راتوں کو لیٹ آ سکتا, تو ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ بھائی مرد کو روکیں, اپنے بیٹوں کو روکیں راتوں کو لیٹ آنے سے. ایک منٹ میں ایک بات کرنا چاہوں گی, میں آپ کو کاٹ رہی ہوں. مرد گھر رات کو کیوں آتا ہے؟ اسے گھر میں سکون نہیں ہوتا. اچھا, سیدھی بات مرد گھر میں کیوں نہیں آتا, وہ کیوں کلب جاتا ہے؟ اسے گھر میں سکون, اگر اور سکون ہوگا وہ گھر میں آئے گا. یہاں پھر آ کے دونوں کے آپس میں خرابی. صحیح, بالکل ٹھیک. چلیں, انہوں نے بات ایک ایڈ کی, آپ کمپلیٹ ون آف دی فیکٹرز ہیں, مگر زیادہ تر جو مرد ہے نا, جو اس وقت معاشرہ ہے وہ بد چلن ہے, ماننا پڑے گا. مرد بد چلن ہے. میں آپ کو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں, اکیڈیمک ریویو, دنیا کے کافی ممالک میں رہا ہوں, پاکستانی عورت سے زیادہ نفیس عورت کسی اور معاشرے میں نہیں ہے. زیادہ پاک صاف ہے وہ, زیادہ اوبیڈینٹ ہے وہ, شی از کیئرنگ وے مور, بہت سیلف لیس ہے وہ کمپیئر ٹو آل. کسی آپ پاکستانی سے پوچھ لیں جس کی باہر کے ملکوں میں شادی ہوئی ہوں, لگ پتہ جاتا ہے, نانی یاد آ رہتی ہے, اور اصلی والی نانی جو پاکستانی نانی ہے کہ یار وہ کیا ہی خواتین ہماری. پاکستانی مرد جنرلی اسپیکنگ بے حد بد چلن ہے, بے حد بد فعل ہے اور ظالم ہے, ماننا پڑے گا یہ, کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر اس کا یہ علاج نہیں کہ عورتیں بھی بد چلن ہو جائیں, عورتیں بھی ظلم شروع کر دیں اور عورتیں بھی بد فعل ہو جائیں. صحیح, اٹ از ناٹ اے سولوشن بائی اینی مین. دو بچے ہیں آپ کے, ایک بیٹا آپ کا خراب ہوگا تو بیٹی کو بھی خراب کر دیں گے کیا؟ سو اٹس ناٹ اے سولوشن. صحیح, دے آر رائٹ ان سیئنگ کہ مرد باہر کیوں جاتا ہے, تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. مردوں کو اندر لے کے آئے, میں بھی ساتھ کھڑا ہوں ان کے, میں بھی اتنا ہی بڑا فیمنسٹ ہو جاؤں گا. راتوں کو کھوکھوں پہ بیٹھ کے سگریٹ پینا, آپ اسلام آباد جائیں, میں اسلام آباد کا ہوں, 10 بجے کے بعد اسلام آباد روشن ہوتا ہے, اور کیا چائے پہ بیٹھے ہوتے ہیں 50,000 بندہ وہاں پہ چائے پی رہا اور سگریٹ پی رہا. تو آپ وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی نکلیں. آپ آ گئی ہیں نا آہستہ آہستہ, خواتین بھی ان خواتین کے پیچھے پھر ایکسٹرا لاٹ آتی ہے نا جو کوٹے پہ آتی ہے عورتوں کو دیکھنے. یہ مسئلہ امی کا اور ابو کا تھا جو ہم نے بنا دیا شوہر میاں اور بیوی کا. یہ اصل میں جو موومنٹ ہے نا وہ پیرنٹنگ کا ایشو ہے. اٹس ناٹ اے اسپاؤزل ایشو, اٹس اے پیرنٹل ایشو. بیٹے کو شروع سے کان کھینچے ہوتے نا کہ یہ رات کو تو کیوں باہر گیا ہوا ہے, چاہے تیری بہنیں ہیں یا نہیں ہیں. یو کین ناٹ بی دیٹ ڈوپامینرجک. اتنا ڈوپامین کا ایڈکٹ ہے, عیاشی کرنی ہے اس نے. اب اس کی بہنیں اور اس کی بیویاں پھر وہی ڈیمانڈ کرتی ہیں, پھر ظاہر ہے پھر کمپٹیشن ہے. میں اس کا ایک سمپل سا حل بتاتا ہوں. جو تھنکنگ عورت ہے نا, جو انٹلیکچولیزم کے دائرے میں آ کے سوچتی ہے کہ میں فیمنسٹ ہوں یا نہ ہوں, تو اس کا آسان سا ایک انسٹرومنٹ ہے. یہ علی بن ابی طالب سے لیا میں نے انسٹرومنٹ, کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے. جیسے 1000 مرد ہیں 1000 عورتیں, کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ آپس میں کمپیٹ کریں یا ایبسولوٹ ٹروتھ کی طرف جا رہے ہیں؟ تو تیسری ایک مخلوق انٹر کر دیں ادھر. سمجھ لیں کہ ایک تیسری بھی مخلوق ہوتی. اچھا, مرد بھی ہوتے, عورتیں بھی ہوتی, اور ایک تیسری بھی مخلوق ہوتی. I'm not talking about transgenders, I'm talking about a totally different مخلوق. اور وہ مخلوق پاور میں ہوتی. تو کیا آپ اس وقت اینٹی مین پلیک کارڈز لے کے آتی ہیں یا وہ اینٹی دیٹ ایلین پلیک کارڈ لے کے آتی ہیں؟ یہ پھر بھی اینٹی مین ہی پلیک کارڈ لے کے آنا تھا انہوں نے. اچھا, اس لیول کا مسئلہ. اور یہ کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں, آپ چیک کریں. اس کو کہتے ہیں سورسنگ, سورس آف دا ایشو, کاز آف دا ایشو کیسے تلاش کرتے ہیں. یہ ٹیسٹ حضرت علی نے کئی موقع کے اوپر کر کے دکھایا. اچھا, کہ انٹروڈیوس اے تھرڈ اینٹی, وی ول فائنڈ آؤٹ کہ یہ نبی علیہ السلام کے تھرو جو حضرت علی کی ٹریننگ ہوئی تھی. میں جب بھی ایز اے فلاسفر یہ سوچتا ہوں نا کہ عورتیں مردوں کے خلاف کمپیٹ کر رہی ہیں یا ایبسولوٹ ٹروتھ کی طرف لینے کی کوشش کر رہی ہیں, they never I see کہ وہ کسی ایبسولوٹ فیکچوئل بیس کے اوپر لے کے آئیں. وہ ہمیشہ مقابلہ بازی کے اندر, یہاں تک کہ وہ مقابلہ بازی میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ان کی غلطیوں کو بھی اون کرنا شروع کرتے ہیں. یہ غلطی کرا تو میں بھی اس سے بڑی غلطی کروں گی. اور اسی لیے یہ جیسے آپا نے شروع میں بات کی تھی نا کہ بجائے کہ عورتوں کو امپاور کرنے کے, یہ موومنٹ انہیں مزید انفیریورٹی کمپلیکس میں لے جا رہی ہیں کہ مرد کمپیریزن کا کرائیٹیریا. سر اس کا دیکھیں, اس وقت جو سب سے بڑا مورا تھا نا بے وقوفی میں, کیپٹلزم کا سب سے بڑا مورا وہ آدمی تھا. اب کیا ہوا ہے کہ اس طرح کی موومنٹ کے بعد کیپٹلزم کا سب سے بڑا مورا عورت ہو گئی, عورت بن گئی. اچھی بلی بچی ہوئی تھی, عیاشی کرتی تھی گھر بیٹھ کے, اس کو کام نہ کرنے کا. پہلے پاکستان میں ٹیبو تھا کہ تیری بیٹی کام کرتی ہے. یہ پاکستانی عورت کی عیاشی کی اسٹیٹمنٹ تھی, بیٹھو گے کچھ نہیں کروں گی. اب یہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر پاکستانی لڑکی پہ ایک انیٹ ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی, کیریئر کا, جو کہ
اس سے بڑا مسئلہ نہ آپ کے دین کو کبھی آیا نہ آپ کے معاشرے کو کبھی آیا کہ آپ کیریئر اورینٹیڈ ہو. معاشرہ کیسے خراب ہوتا ہے؟ جب ہاؤس یونٹ خراب ہوتا ہے. ہم نے یہ کہیں سے فیصلہ کر لیا ہے فار سم ریزن کہ آدمی کیریئر بنائے گا اور عورت گھر بنائے گی. نعوذ باللہ, باپ کے جتنے بھی حقوق ہم نے اپنے آپ کو اپنے مبرہ کر لیا اپنے آپ سے. دیر از نو وے کہ آدمی کو پیسے بنانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے تو کہیں کہا ہی نہیں کہ چلو اٹھ کے پیسے بناؤ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا نا, جس نے میری نہج پہ ایک بیٹے یا 2 بیٹیوں کو بالغ کر دیا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ عورتوں کو کہہ رہے ہیں. آف کورس آدمی اور عورتوں دونوں کو کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ باپ کے اتنے ہی پریزنس ریکوائرڈ تھی پرورش کے دوران جتنی ماں کی تھی. ہاؤیور ہم نے کیا بہانہ کیا کہ تم ڈومیسٹک ایشو کو تم ڈیل کرو اور پولیٹیکل ایشو میں ڈیل کروں گا. ایون دو ڈومیسٹک ایشو بھی آدمی کا ہی کام تھا. یہ کیریئر از اے ویری ریسنٹ ورڈ. There is no way you can find this word 500-600 years ago. کیوں نہیں تھا؟ اس وقت انسان کا دماغ نہیں تھے. صحیح. This is a problem that we are not actually identifying. However, as a thinking human being, I beg to every woman and a girl who's especially growing up at an age of 16-17, understand کہ آپ کسی بڑی گیم کا پاؤں نہیں. یہ آپ کی ایک نیچرل غیرت اور حیت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی سوچ خود ڈیولپ کریں. آپ اگر کسی بڑی گیم کا پون بن گئے ہیں تو جتنی مرضی شور کریں آپ کی اوقات چھوٹی سے چھوٹی تر ہوتی رہے گی. اور اگر آپ بڑی گیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو خدا کی قسم اسلام سے بڑی گیم کوئی نہیں. وہ آخرت تک لے کے جائے گی آپ کو, جنت میں عیاشیاں کوائے گی. اور میں کو نہیں اور دنیا میں بھی عیاشی کرائے. دنیا میں بھی میں کہتی ہوں سے آخر تک, دنیا میں شروع سے آخر تک. اب دیکھیں جو گھر کی ملکہ ہے, جو دیکھیں جی عورت جو ہوتی ہے, میں اس وقت بوڑھی ہوں جی 70+ ہوں, میں اس وقت گھر کا مرکز ہوں. لیکن یورپ یہ جو ہے فیمنزم کی عورت وہ اس وقت اولڈ ہوم میں پڑی ہوتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, نہ خامد نہ کوئی اولاد نہ کوئی اور مرد. آپ یہ دیکھیں اللہ نے عورت جتنی بڑی ہوتی جاتی ہے اتنی عزت بڑھتی جاتی ہے. تو بات آپ دیکھیں یہ اللہ کے احکامات پر چلے, یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا, یہ طاغوت ہے, یہ اللہ سے جنگ. صحیح میرا حال ہے, ہم بس کرتے ہیں اپنی بات. چلیں, جزاک اللہ خیر, ماشاءاللہ.